السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ کا ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اجلاس میں نگران حکومت کے اختیارات بڑھانے سے متعلق ترمیم بھی منظور کی گئی، تاہم یہ اختیارات لامحدود نہیں ہوں گے۔ نگران حکومت کو جاری منصوبوں اور معاہدوں پر اداروں سے بات کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، تاہم وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے اعتراضات دور کرنے کے لیے سردار ایاز صادق کی سربراہی میں الیکشن ریفارمز کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس کے بعد 9 ترمیم شدہ مسودہ پارلیمان میں پیش کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں ترمیم سے متعلق واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ سیکشن 230 کے علاوہ جو امینڈمنٹس تھی وہ کنسنسس کے ساتھ تھی۔ سیکشن 230 کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کل کی گئی، حالانکہ کمیٹی کا جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا جس میں ہم اور ای میل پہ شیئر کرتے تھے، یہ امینڈمنٹ 5 روز پہلے ڈال دی گئی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی جو آئین میں تجویز کردہ طریقہ کار ہے اس سے نہ نکلے۔ کوئی نیا اختیار نہیں دیا جا رہا کیئر ٹیکرز کو، وہی ان کا مینڈیٹ ہے جو ایک ٹرسٹی کا ہوتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھیں گے۔ ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایکسپلینیشن کائنڈ آف سچویشن ہے جو پرووائزو کی صورت میں دے دی گئی ہے، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ پتہ نہیں اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کا یہ کہنا تھا کہ اضافی ترامیم مشکوک انداز میں سامنے لائی گئیں، انہیں اگر نرم نہ کیا گیا تو سپریم کورٹ ختم کر دے گی۔ کل ایک ایسی امینڈمنٹ آ گئی، اعتراف کیا ہے لا منسٹر صاحب نے کہ وہ ڈسکس نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہم کوئی ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں جو کہ کیئر ٹیکر سے تبدیل کر کے الیکٹڈ گورنمنٹ کے موڈ میں لے آئے گی تو ہم آئین کی ڈیمولش کر رہے ہیں۔ یہ جو سیکشن میں امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ ایک پرماننٹ نیچر کا رول دے دیں؟ ہائیلی کنٹروورشل، انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، وائڈ اب انیشو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ کائنڈلی ریفرین فرام اٹ۔ انہوں نے کچھ اس میں ڈیلیوشن ضرور کی ہے لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کریں، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو 10 دن میں سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ آج صبح تک کی اگر ہم بات کریں تو تنازع کی وجہ سیکشن 230 میں ترمیم تھی، جس کے تحت نگران حکومت کو منتخب حکومت کی طرح اختیارات دینا مقصود تھے۔ حالانکہ گزشتے ہفتے ریفارمز کمیٹی کے آخری ان کیمرہ اجلاس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمام ترامیم پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مسودے کو جس انداز میں پیش کیا گیا اور ارکان کو بل کی کاپی فراہم نہ کی گئی، اس سے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور اس پر نہ صرف اتحادی جماعتوں پیپلز پارٹی اور JUI بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے بھی سخت اعتراض کیا۔ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب نے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، بنیادی اعتراض آپ لوگوں کا سیکشن 230 پر یہ تھا کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اسے منتخب حکومت کے برابر اختیارات نہ دیے جائیں، لیکن اب بھی بہرحال اختیارات تو بڑھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 230 ہے اس پہ جو ہے جب یہ لایا گیا تھا، یہ نہ کمیٹی میں ڈسکس ہوا اور نہ ہی اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں کسی کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ تو پاکستان جب یہ آئے تو پاکستان میں پارٹی اس کے بہت سے تحفظات تھے کہ جب آپ یہ چیز شیئر ہی نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم کیسے آپ کو ووٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جب اس چیز کو امینڈمنٹ کو یا جو بھی کہیں اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ کریں؟ تو اس کے اوپر ہم نے بالکل اپنا ایک جو تحفظات تھے اس کا اظہار کیا۔ آج جب انہوں نے 230 کا جو ہے وہ مسودہ لے کے آئے، جب انہوں نے جو امینڈمنٹ تھی اس پہ ہم نے جو ہے اس پہ جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے بات کی۔ اس میں نارملی یہ تھا کہ 230 میں ایک بس ون لائنرز پہ اگر یہ کہوں کہ جی اس میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ اختیار دے رہے تھے کہ نگراں حکومت کے کہ وہ ایکٹ کر سکتا ہے جیسے کہ نارمل الیکٹڈ حکومت کرتی ہے، لہٰذا یہ جو نگراں حکومت ہے یہ تو ایک ڈیٹ ٹو اسٹیٹ کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ چیز اتنے اختیارات ان کو نہیں دینے چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ اختیارات ان کو دے دینے چاہیے، جس پہ جو ہے اس میں اصل میں بیسیکلی 230 میں جو سب سیکشن 1 اور 2 ہے اس سے ہم نے کیا کہ اس کو بالکل جو ہمارے جو بیسیکلی جو ابھی جو ہمارے بائیلیٹرل یا جو بھی ہمارے معاہدے ہیں۔ لیکن کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر مسلم لیگ نون نے کوئی وضاحت تو پیش کی ہوگی کہ ہم یہ اختیار اس لیے بڑھا رہے ہیں؟ بظاہر تو کل سے اگر دیکھیں تو جب سے خبر سامنے آئی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مسلم لیگ نون نگران حکومت کو طول دینا چاہ رہی ہے اور الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے اس موو سے۔
نہیں، ہم نہیں چاہتے الیکشن میں تاخیر. کوئی بھی جماعت، شاید پولیٹیکل جماعت، جمہوری جماعت کبھی بھی نہیں چاہے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس پورے ملک میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کا واحد حل یہ ہے، اس کا وے فارورڈ یہی ہے. اور یہ آپ بھی ویسے دیکھ کریں گے کہ فل اور اس ملک میں الیکشن ہوں، نئی پارلیمنٹ آئے، نئی حکومت آئے اور اس کے حوالے حکومت کی جائے اور اس ملک کی بات کو آگے لے کرتے ہیں. اس لیے تو ہم سب کا جو اس کے اوپر ہمارا بالکل ایک سب کا تو پیپلز پارٹی کا ایک کنسنسس ہے اس کو اس طریقے سے بیس فارم ہے. اچھا کنڈی صاحب، چلیں اب اختیارات کے حوالے سے تو اتفاق رائے ہو گیا، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر کہ کب ہونی ہے، وقت سے پہلے ہونی ہے، وقت پر ہونی ہے، کیا اس حوالے سے بھی کوئی اتفاق رائے ہم دیکھ سکیں گے ایک دو دنوں میں؟ نگراں حکومت کے کیا ہے، سوری، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی نام پیپلز پارٹی نے فائنل کیے ہیں؟ نون لیگ کی طرف سے کوئی بات چیت ہوئی اس معاملے پہ؟ دیکھیں، نگراں حکومت کے ناموں پہ ڈسکشن شروع ہے. ہماری پارٹی کی بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے. یوسف گیلانی ہے، نوید قمر صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، ان کی کمیٹی ہے. وہ پی ایم ایل این کے دوستوں کے ساتھ جو کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے. ابھی تک نام فائنل نہیں ہوئے، جیسے فائنل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو کیا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں پارٹی یکسو ہے پیپلز پارٹی کے، ان کو تو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب تو آن دی لائٹر موڈ میں کہوں کہ میڈیا کی طرف سے آئے ہیں. کچھ چینل پہ چل رہا تھا اور ایک بڑے اس پہ چل رہا تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا نام فائنل ہو رہا ہے. پھر یہ چل رہا تھا کہ جی یہ اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی دبئی کی میٹنگ ابھی ہو گئی ہے، آج ہو گئی ہے یا کل ہوئی ہے، اور جو ہے اس کو ہم نے فائنل بھی کر دیا. اور اسحاق ڈار صاحب شاید وزیر اعظم بدل اس کے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اپنی تردیدی بیان جاری کیا. اسحاق ڈار صاحب کا نام ہمارے ساتھ کوئی شیئر نہیں ہوا تھا، نہ ڈسکشن ہوئی تھی. اگر پی ایم ایل این شیئر کرتی ہے یا کرتی تو اس کے بعد ڈیفینیٹ ڈسکشن کرتے کہ کیا ہے کیا ہے، لیکن یہ چیز نام ہی نہیں تھا اور میٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ چیزیں ہوئی تھی تو اس کو ہم نے جو ہے اپنے تردیدی بیانات اور پریس کانفرنس ہم نے کی. اچھا، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کنڈی صاحب کہ کیا اس بات پر دونوں جماعتیں متفق ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہو وہ سیاست دان ہو؟ کیونکہ ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ کوئی معاشی ماہر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، مختلف چیزوں پہ ڈسکشن ہے، معاشی ماہر ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، جج ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو ایک تگڑا سا شخص ہو جو کہ آج پراپرلی الیکشنز کرا سکے. ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے بعد پھر وہ آپ کے چینل پہ یا کسی اور چینل پہ ہے کہ جی میں تو وزیر اعظم نگران تھا لیکن جو ہے مجھے جو ہے وہ یہ اختیار نہیں تھا اور وہ اختیار نہیں تھا. تو بعد میں جو ہے وہ لکیر پیٹنے سے پہلے ہم اگر پراپر ایک شخص لے کے آئیں جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ایک تگڑا شخص جو کہ پراپر الیکشن کرا سکے. تو کنڈی صاحب، اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم 2 صوبوں کے الیکشن بر وقت کروا چکے ہوتے جیسے دستور میں لکھا گیا تھا تو آج کے الیکشن پر جو جنرل الیکشن آنے والے ان کے اوپر سوالات نہ اٹھتے؟ نہیں، میں اس پہ ایگری نہیں کروں گا. دیکھیں، آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور میں بھی رہتا ہوں اور آپ نے دیکھا کہ 2 صوبوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے فارمر پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پولیٹیکل فیصلہ نہیں کیا بلکہ ہم نے کسی کے کہنے پہ جو ہے ہم نے اسمبلیاں توڑی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ ایسے اسمبلیاں توڑیں تو الیکشن ہوگا. ایک باجوہ صاحب کا نام وہ لے رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر الیکشن ہو گیا تھا کہ پنجاب میں، آپ مجھے بتائیں آج پنجاب کا وزیر اعلیٰ، کے پی کا وزیر اعلیٰ فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن میں دخل اندازی نہ کرتا. ماضی میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پچھلی حکومت میں وزیر اعظم وغیرہ ڈیولپمنٹ اسکیمس بھرتی جلسے جلوس الیکشن کمیشن روکتی رہی اور انہوں نے کہا آپ کون ہمیں روکنے والے. ویسے کنڈی صاحب جو موجودہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن کے طور پہ ہی کام کرتے ہیں. اسی طرح گورنر کے پی ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ایکسٹینشن کے طور پہ کام کرتے ہیں. وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، آپ جانتے ہیں کافی اچھی طرح کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ کس طرح ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں. تو یہ تو اب بھی آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، لیکن پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام نے تو اپنے اپنے نمائندے کیا اپنے یوتھ ونگ یا سینئر قیادت کو آپ سمجھیے کہ نگران حکومتیں دے دی ہیں ان 2 صوبوں کی. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. جو جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اختیارات کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو سوال ہمارا یہی تھا کہ جو کے پی میں خاص کر جو اختیارات ہیں حکومت کے پاس جو کہ وہ مانتے بھی نہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ایک پہلی نگراں حکومتیں ہیں جو ڈیولپمنٹ اسکیمز بھی دے رہی ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کلاس 4 سے سیکٹر تک کر رہی ہیں، نئی بھرتیاں بھی کر رہی ہیں،
مطلب جو الیکٹڈ حکومت کر سکتی ہے آپ وہی مطلب سمجھے کہ وہ ہو رہی ہیں. اور پھر جب گورنر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بے اختیار ہوں, سی ایم صاحب تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے, اور پھر چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں. پھر کیا اسلام آباد سے کے بھی حکومت چل رہی ہے؟ چلو پہلے تو کہتے تھے پرنسپل سیکرٹری صاحب چلا رہے ہیں ماضی, لیکن مجھے پتا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر تو یہ صبح نہیں چلا رہے, پھر کون چلا رہا ہے سوال تو یہ ہوتا ہے. اور بالکل پولیٹیکل وہاں پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر منسٹریز بھی ہیں, باقی چیز بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدشات جو ہیں انشاءاللہ بہت جلدی دور ہوں. اچھا کنڈی صاحب, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے سے بر وقت الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں, اور یہ بھی کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کہوں گا کہ اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا افسوسناک امر ہوگا پولیٹیکل تمام جو ہماری برادری ہے اس کے لیے. اگر ہم الیکشن کہیں کہ جی ڈیلے ہو جائے, دیکھیں ہم بیٹھتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن وزیر اعظم کون آ رہا ہے کیا ہے. تو یہ ڈیبیٹ جب چل رہی ہے تو یہ بڑا ایک مطلب ہے کہ یہ افسوسناک ڈیبیٹ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو. الیکشن سوال تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں 60 دن کے اندر ہو رہے ہیں, چلو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی بڑی نالائقی اور نااہلی ہوگی اگر ان ٹائم الیکشن. یہ تو بڑی ویسے دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں کنڈی صاحب, آپ لوگ خود اس معاملے میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں, اور آپ لوگ خود ہی اس چیز میں بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ معاملات کب تک حتمی جانب چلے جائیں گے. میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, لیکن دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک اتحادی جماعت ہے 13 جماعتوں میں, نام پی ڈی ایم کا حصہ ہے. پی ڈی ایم کی اپنی ایک مطلب ہے کہ وہ ہے جماعتیں ہیں, اس کے بعد اتحادی جماعتیں ہیں, ہم ان کا حصہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بالکل میں آپ سے لیکن ہم ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اس کے بعد کی اور ہمیشہ کریں گے, اور ہم اسٹینڈ لیں گے اس کے اوپر کے ان ٹائم الیکشن سے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان ٹائم الیکشن کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ ہمارے ساتھ. حبیب صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب کی باتیں سن کر آپ کو کیا تاثر ملا؟ وہ تو اس کا انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے, یعنی الیکشن کے بارے میں ان کے ذہن میں بھی بہت سارے اشکالات موجود ہیں, بہت سارے مایوسی مجھے ان کے اور مایوسی بھی کہیں لہجے میں نظر آ رہی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ خود کردہ راہ علاج نہیں. جب آپ نے ایک دفعہ الیکشن کو روکا اور دستور میں دیے گئے صاف ستھرے شفاف حکم کو روکا تو اور اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا, تو اس کے نتیجے میں تو پھر آپ کا راستہ بھی رکے گا. یہ ہمیشہ سے سیاستدان ایسے ہی کرتے آئے ہیں پاکستان میں. آپ ذہن میں رکھیے کہ 5 سال یا 4 سال ایک مدت ہے جو پوری جمہوری دنیا میں مانی جاتی ہے. اگرچہ بعض ملک جو ہے جو نیم جمہوری ہیں اس کو 6 اور 7 سال تک بھی لے گئے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ 4 اور 5 سال ہی ہے جمہوری دنیا کے لیے مدت. تو اس میں ہماری پہلی جو قومی اسمبلی تھی نا, پہلی جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جسے کہا جاتا ہے پاکستان کی, اس نے بھی یہی غلطی کی تھی. وہ 1947 سے لے کے 1954 میں الیکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن 1954 میں الیکشن نہیں ہوا, اور پھر 1958 میں ہونا تھا وہ بھی رہ گیا, اور پھر 1970 میں ہوا تو آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. تو ہماری ہر یہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے یہ نہیں سمجھ پائی, یہ اپنا فوری مفاد دیکھتے ہوئے ملک کے مفاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین, احمد بلال محبوب صاحب, جو ترامیم ہم نے آج دیکھی ہیں اسمبلی سے منظور ہوئی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بعد ہم صاف شفاف الیکشن دیکھ سکیں گے اگر الیکشن بر وقت ہو جاتا ہے تو؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جو صاف شفاف انتخاب ہے وہ کتابوں میں ترامیم لکھنے سے تو نہیں ہوتے, وہ ان ترامیم پہ اوپر عمل کرنے سے ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوگا. بیشتر ترامیم ایسی ہیں جو اچھی ہیں, جو پہلے ہم اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی سینٹ کی اس کے اندر کافی حد تک اتفاق رائے ہو گیا تھا. یہ تو ایک موسٹ کنٹروورشل جو ترمیم ہے سیکشن 230 کے اندر کی گئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پاورز کے بارے میں, یہ زیادہ کنٹروورشل ہے. ورنہ ان میں سے جو باقی ترامیم ہیں وہ ایک تو معمولی نوعیت کی ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم 2018 میں فیل ہوا تھا بہت برے طریقے سے, اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے کولیپس ہونے کی وجہ سے الیکشن رگ ہوئے. اب اس کے وہی سسٹم اس دفعہ پھر انٹروڈیوس کیا گیا ہے.
जी, और अब तो तस्वीर खींच के भेजनी होगी इलेक्शन कमीशन को या रिटर्निंग ऑफिसर को। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यही था ना जी। जी बिल्कुल। उसका नाम तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हाँ। काम वही है। अब वो किस तरह से उसके ऊपर अमल होगा, उस वक्त भी ये था कि देही इलाकों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, स्कूलों के टीचर थे, उन्होंने कभी स्मार्टफोन यूज नहीं किया था और उसका इस्तेमाल भी नहीं जानते थे। लेकिन अब आपको नहीं लगता जो ये भी तो बात हो रही है कि अब इलेक्शन का जो रिजल्ट है हर पोलिंग स्टेशन का वहीं मौजूद पोलिंग एजेंट से भी शेयर कर लिया जाएगा, यानी वहां पर भी दे दिया जाएगा, देखिए, तो इससे कानून कुछ तो पहले भी शफाफियत यही पैदा था। हो। देखिए, कानून तो पहले भी यही था। हम्म। कानून तो ये कहता है कि हर पोलिंग एजेंट को भी उसकी कॉपी दी जाएगी और बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो गेट है उसके ऊपर भी एक कॉपी चस्पा की जाएगी जी। ताकि लोगों को भी पता चल जाए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली होता है? शिकायत आम होती है कि पोलिंग एजेंट को भी नहीं दिया जाता। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि जो सेक्शन 230 है जिसमें निगरान गवर्नमेंट की बात की गई है, पहले इख्तियारात तो बहुत महदूद थे, ये जो नई तरमीम के तहत उन्हें इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि आप जारी मंसूबों पर बात कर सकते हैं, ये भी बड़ी वाइड डेफिनेशन नहीं है अहमद बिलाल महबूब साहब के आप किसी भी मंसूबे को जारी मंसूबा कह सकते हैं? जी, जारी मंसूबा कह सकते हैं। और ये जो तरमीम है इसके पीछे क्या असरार क्या है, यानी वो कौन से जारी मंसूबे हैं जिनके अंदर किसी पॉसिबल डिसीजन की या पॉलिसी डिसीजन की जरूरत पेश आ सकती है, ये तो वादे ही नहीं है। ये तो इत्तेमाद में लेना चाहिए था, बताना चाहिए था। तो इसमें पुरस्कारियत बहुत है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर वो एक्सप्लेन कर देते तो शायद हमें भी इत्मीनान आ जाता, वरना तो देखिए हमारे आइन के टेम्पल पे लिखा हुआ है कि जो स्टेट के अंदर इख्तियारात हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से इस्तेमाल होंगे। तो अब ये इख्तियारात जिस हुकूमत के इस्तेमाल होंगे तो हुकूमत तो मुंतखब भी नहीं होगी। जवाब तो ये बनाया जा रहा है अहमद बिलाल महबूब साहब कि IMF से जो नेक्स्ट हमें किस्त मिलनी है वो निगरान हुकूमत को चूंकि मिलनी है तो निगरान हुकूमत ताकि उस वक्त डायरेक्टली बातचीत कर सके, लेकिन आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बदनीयती भी हो सकती है? देखिए, शक पड़ता है क्योंकि IMF से बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट हो चुका है। 3 किस्तें हैं, उनका निज़ामुल औकात दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि आपके क्या क्या कुछ करना है। वो सब कुछ लिखा हुआ है, उसके मुताबिक अमल होता रहे, किस्त मिलती रहेगी। तो IMF के साथ भी किसी निगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ तो ये क्यों ये की गई है। ये शायद कुछ अरसे में ये राज खुलेगा, वरना मरी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मैंडेट के बगैर किसी हुकूमत को ये इख्तियार दे देना, ये हमारे जो ओरिजिनल फिलॉसफी है केयरटेकर गवर्नमेंट की उसके मुतजाद है ये बात। अच्छा महबूब साहब, अब हम पहले देख चुके हैं कि पाकिस्तान का दस्तूर जो है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा था सूबे की असम्बली टूटे या कोई भी असम्बली टूटे तो 90 दिन में इलेक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले में हमने देखा कि दस्तूर का ये सरी हुक्म नहीं माना गया, अदालत में बात चली गई, नहीं मानी गई। अब अदालत ने भी उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर रखी है, गोया एक पंचायती सा मामला था, हुआ ना दस्तूर टूटा, ना कोई दस्तूर की शिक की खिलाफ वर्जी हुई, ना कोई तौहीन अदालत हुई। तो एक तो इस और फिर दूसरा एक पॉलिटिकल माहौल भी है। हम अपनी इस लीगल प्रैक्टिस को सो कॉल्ड और अपने इस माहौल को जब मिला के देखते हैं तो ये शिक जो 230 के अंदर जो तब्दीली की गई है, आपको नहीं लगता कि ये निगरान हुकूमत की मुद्दत जो है वो गैर मुय्यना भी हो सकती है? जी हाँ, इससे ये शकूक तो पैदा होते हैं क्योंकि 3 महीने के अंदर मैं नहीं एनवसेज कर सकता कि कोई बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत पेश आएगी। जी, अगर जरूरत पेश आ सकती है तो एक लॉन्ग टर्म में हो सकती है और उससे फिर ये शकूक शुबात जन्म लेते हैं कि ये जो एहतमाम किया जा रहा है ये बिला वजह नहीं है। इसकी वजह शायद यही है कि इसकी मुद्दत पे एक्सटेंशन होने की पॉसिबिलिटी है और इसलिए जो शख्स जोर दिया जा रहा है कि वो सियासतदान हो, तो फिर सियासतदानों में भी जो नाम लिए गए जिस किस्म के, वो भी शायद इसीलिए लिए जा रहे हैं कि उन पे चांस लिया जा सकता है कि वो
طویل مدت کے اوپر رہ سکتے ہیں. تو یہ تمام اہتمام جو کیا جا رہا ہے اس سے شک تو پڑتا ہے. یعنی آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاسی ماحول میں مزید تنازعات بھی سامنے آئیں گے؟ جی تنازعات تو آلریڈی موجود ہیں, ان کے اندر مزید اضافہ ہو سکتا ہے. جی بالکل, کیونکہ سینٹرل چیز تو یہ ہے کہ انتخابات کرانا, جو نتائج ہم نے طے کر رکھے ہیں کیا اس کے مطابق وہ اس سے نتائج برآمد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. احمد بلال محبوب صاحب, اب ہم نے اختیار بھی الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کا الیکشن کمیشن کو سونپ دیا ہے. الیکشن کمیشن ماضی میں اگر میں اس کا مجموعی رویہ دیکھوں تو وہ الیکشن کروانے کی بجائے الیکشن سے گریز کے راستے پر گامزن رہا ہے. تو کیا اس کا یہ اختیار کہ میں الیکشن کی ڈیٹ دینے کا, کیا یہ انفینٹ اختیار ہوگا یا اس کو ہم اب کے قانونی ماحول میں اس کو یوں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کی جو تاریخ دینے کا اختیار ہے جی, اور اس سے پہلے یہ اختیار صدر مملکت کو تھا, یہ دونوں اختیار ود ان سرٹن لمٹ سے, یعنی جو کانسٹیٹیوشن میں 90 دن کہے گئے ہیں یا 60 دن کہے گئے ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کوئی ڈیٹ دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب کی چاہیں ڈیٹ دے دیں. لیکن الیکشن کمیشن نے 11 اکتوبر کی, آپ کو یاد ہوگا, تاریخ دی 2 صوبوں کے الیکشن کی بھی کہ ہم ان کو اکٹھا کروائیں گے. اس نے از خود فیصلہ کر لیا تھا. جی ہاں, وہ درست ہے. اس موقع پہ ایک جو دلیل دی جاتی تھی, اگرچہ وہ دلیل بڑی آرگویبل ہے کہ وہ درست تھی یا نہیں تھی, لیکن ہم بھی اس دلیل کو استعمال کرتے رہے کہ 5 اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے, ورنہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا نہ ہونا ہے باقی اسمبلیوں میں, وہ انتخابات کے جو کریڈیبلٹی ہے اسے متاثر کرے گا. لیکن اس کو آپ 1 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا, لیکن اب تو وہ بہانہ بھی نہیں ہے. اب تو 5 کے الیکشن اکٹھے ہو رہے ہیں, تو اب اس کی آگے بڑھانے کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہوگی؟ میرے خیال میں اب تو یہ سراسر میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی. بہانے بنانے کو تو بہت سے بہانے بنائے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے آپ ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس معاملے پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سیکشن 230 میں ترمیم کے ذریعے نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا. اور حبیب صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جب ہم احمد بلال محبوب صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 3 ماہ کی مدت کے لیے جو حکومت نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو ایسے کون سے اہم فیصلے کرنے ہیں کہ اس ترمیم کی ضرورت آن پڑی. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں, اس میں اصرار تو ہے, اس میں ایک راز کی بات تو ہے کہ جو پی ایم ایل این نہیں بتا رہی. آپ دیکھ لیجئے نا کہ ابھی ہم نے کنڈی صاحب سے بھی پوچھا, فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی, کہ کیا پی ایم ایل این نے اس کی کوئی وضاحت پیش کی, تو وضاحت اب تک نہیں آئی. صرف یہ بات سامنے آئی کہ اچھا جی ہم اس کو ذرا ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال کرنی تو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر وہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل ہمارا سسٹم جو ہے وہ 12 اگست کو ختم ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, اور 12 اگست کو جب یہ نظام ختم ہوگا تو اس کے بعد اگلا الیکشن آنا ہے. پاکستان کے دستور میں کچھ یوں ہی لکھ رکھا ہے, اور اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی پوزیشننگ بھی یہی ہے. یعنی جب 14 مئی کے الیکشن نہیں کروائے تھے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خواہ جو پی ڈی ایم سے یا حکومت سے تعلق رکھتی ہیں, ان سب نے کہا تھا کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. تو اب اپنے اس پولیٹیکل بیانیے سے یہ ہٹ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے ہی ہٹیں گے تو آپ تو ان کے پرانے ٹوٹے نکالیں گے اور چلانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, فرق پڑتا ہے. اچھا, اب اس میں نہیں فرق پڑ جاتا ہے. کے پی اور پنجاب میں جب الیکشن نہیں کروائے تو یہی پارٹیاں آ کے کہتی تھی کہ ضرورت نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو شک ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے پاور سٹرکچر کے اندر کی ضرورت ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ پرائم منسٹر ہوں, اور ہمارے پاور سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ پاور دنیا بھر میں, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے, وہاں پہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک پاور سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, نادیدہ ہوتی ہیں. یہ بالکل امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو اس پاور سٹرکچر کے یہ میں اس پہ جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. حقیقت یہی ہے. اچھا, اب پاکستان کے پاور سسٹم کے اندر نواز شریف صاحب کی گنجائش بہت کم ہے بطور وزیر اعظم. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو شک شامل کی گئی ہے یہ بیسیکلی ایک ٹریڈ آف ہے. اچھا, یہ ایک لیوریج ہے.
अच्छा, کہ اگر نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ پر اصرار جاری رکھا تو پھر یہ شک جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ شک نون لیگ کی فرمائش پر ہی ہوئی ہے؟ نون لیگ کی فرمائش نہیں، نون لیگ کے ذریعے ہوئی ہے. اچھا، اب یہ جو شک ہے بنیادی طور یہ تو پر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے بنیادی خود طور کو لاڑی پر ماری ہے. آپ دیکھیے کچھ باتیں آج کے لیے نہیں ہیں، اچھا، کچھ باتیں آنے والے وقت کے لیے ہیں. بنیادی طور پہ یہ شک ایک لیور ہے جو اس صورت میں استعمال ہوگا اگر نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ پر اصرار کیا. اچھا، کیونکہ سسٹم کے اندر یہ خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، اچھا. اور اس کا اظہار آپ جانتی ہیں کہ پیپلز آصف پارٹی علی بھی زرداری بھی کر چکی چکے ہے، ہیں، بالکل کر چکے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر چکے ہیں. وہ تو انہیں اپنا اور وزیر یہ اعظم دو کہہ چکے جی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل کی سیاست کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ الیکشن پر زور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسے پتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے یہ اصرار جاری رکھا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے، اور پھر عین ممکن ہے کہ کوئی اور سیٹ اپ جو ہے وہ پھر پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں کوئی نیا حکومتی ڈسپنسیشن وجود میں آ جائے. نگران سیٹ اپ کی طوالت، دیکھیے وہ یا طوالت کوئی بھی اور ہو سکتی ہے، setup؟ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا. جب آپ ایک دفعہ دیکھیے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سیاست، دستور اور حقائق، یہ تینوں چیزیں بظاہر آپ کو الگ الگ نظر آتی ہیں. آپ اپنے مزاج کے مطابق سیاست پہ زور دے دیں، دستور پہ زور دے دیں، حقائق پہ زور دے لیں، لیکن ان تینوں کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا، توازن قائم رکھنا ہی دراصل سیاست کاری ہے پاکستان کے ماحول میں. اب یہاں پر جب نواز شریف صاحب کا اصرار بڑھا اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی سامنے مطلب فلوٹ کیا، تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ دراصل یہ شہباز شریف صاحب پر عدم اعتماد ہے. بالکل یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں سمجھا، جو بائی سٹینڈرز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا. جب انہوں نے یہ سمجھا تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آوازیں کہاں سے اٹھی. آوازیں اٹھی جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا. آپ دیکھ لیجئے کہ ود ان پی ایم ایل این بھی ایک بہت بڑی ایک طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم رہے. تو لہٰذا یہ جو شک ہے یہ بنیادی طور پہ وہ لیور ہے. ٹھیک. تو اس لیور کو اگر کوئی نہ مانے تو پھر یہ لیور ایکسرسائز ہو جائے گا، اور اگر نہ مانے، اگر مان گئے، اگر مطلب ساری سہولت جو کچھ اب تک انہیں میسر ہے اسی پہ اکتفا کیا تو ٹائم پہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے، بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معاشی خود انحصاری میں خلیجی ممالک نے شراکت دار بننے کا عندیہ دیا ہے. پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر ڈاکٹر علی عواد العسیری نے عرب نیوز میں شائع اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں معاشی بحالی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے بہترین کام کیا ہے. نومبر میں جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تقرری کے بعد سیاسی استحکام بھی آیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو گزشتہ سال اپریل میں مالیاتی ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ملک ملا اور انہیں اقتدار سنبھالنے کے بعد اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعظم ایک مشکل لیکن نتیجہ خیز مدت کے اختتام کے قریب ہیں جس میں انہوں نے اہم پالیسی فیصلے کیے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا ایک اسٹریٹجک فیصلہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینا ہے. خلیج تعاون کونسل کی ان اہم معیشتوں نے بھی پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی میں اپنا حصہ ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اپنے مضمون میں سابق سعودی سفیر نے ایک اہم بات یہ لکھی کہ پاکستان اب اتنا مستحکم ہے کہ نگران حکومت کی طرف آسانی سے منتقل ہو سکے اور آئندہ عام انتخابات کا انعقاد بھی کرے. ڈاکٹر علی عواد العسیری نے مزید کیا کہا اور مزید ان کے مضمون کیا ہم ایزیوم کر سکتے ہیں؟ حبیب صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں. حبیب صاحب، کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے بھی فیوریٹ ہیں اور وہ اگلے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے بالکل فیوریٹ ہیں اور سعودی عرب کا پورا پاکستانی فیوریٹ ہے. پہلے یہ سمجھیے کہ علی عواد العسیری جو ہیں وہ کون ہے. علی عواد العسیری پاکستان میں 2001 سے غالباً 2008-9 تک پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر رہے.
اور ان کا اثر و رسوخ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی غیر معمولی ہے اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان پر بھی غیر معمولی ہے. حتیٰ کہ 2007 میں جب افتخار چودھری صاحب باقاعدہ طور پہ انہیں ہٹایا گیا تھا، وہ اس وقت معزول تھے، تو اس وقت بھی ان کا ایک کردار تھا. اس وقت بھی یہ جنرل پرویز مشرف کے لیے پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کو سمودن اپ کر رہے تھے. اچھا. اور علی عواد العسیری جو ہیں ان کے سعودی خاندان سے، شاہی خاندان سے بھی بڑے گہرے مراسم ہیں. اور جب ان کی معاونت سے شریف خاندان سعودی عرب سے واپس آیا پاکستان میں، اور جب شہباز شریف صاحب کو حکومت ملی تو شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ایک جگہ کا نام علی عواد العسیری چوک رکھا. آپ بھی شاید وہاں سے گزرتی ہیں اور میں بھی گزرتا ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ علی عواد العسیری صاحب کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور 2000 یہ کام کب کیا تھا؟ جب وہ غالباً ابھی موجود تھے یہاں پہ یا شاید چلے گئے تھے، تو اس کے فوراً بعد یہ کام کیا گیا تھا. تو علی عواد العسیری صاحب اور شریف فیملی کے درمیان ریلیشن بہت ہی گہرا ہے، یہ کوئی آج کا نہیں. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں علی عواد العسیری کے، وہ بہت ہی زبردست ہیں. شہباز شریف صاحب ان کے اور شریف فیملی میں بھی شہباز شریف صاحب کی، یعنی یوں سمجھے کہ علی عواد العسیری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی دوستی بھی ہے، اور دونوں عربی میں بھی کبھی کبھار گفتگو فرماتے ہیں. علی عواد العسیری صاحب ان کی کہیں عربی درست کرتے ہیں، بالخصوص ان کی نحو درست کرتے ہیں. اور جو بعض اوقات جو ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا آپ ذرا یہ اپنی جو بات آپ عربی میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آپ انگریزی میں کہہ دیجئے. تو گویا یہ ہے تعلقات کی نیچر. اچھا، پھر سعودی عرب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاستداروں کے درمیان رپروشما، یعنی معاملات کو درست کرانے میں ایک ہمیشہ سے کردار رہا ہے. ریاض الخطیب صاحب، ان کا نام بھی ہم جانتے ہیں، جنہوں نے 77 میں رول پلے کیا تھا. علی عواد العسیری صاحب، یہ انہوں نے بھی رول پلے کیا، اور جس کی وجہ سے آج شریف فیملی جو ہے وہ پاکستان میں بڑی مستحکم، بڑا مستحکم خاندان. اب اس مضمون کی ٹائمنگ سے زیادہ اس میں کہی ہوئی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب پر ان کا بھروسہ جو ساری میڈیا پر چل رہا ہے. دوسرا، انہوں نے جو سب سے زیادہ بھروسہ ظاہر کیا ہے، اور علی عواد العسیری وہ شخص نہیں ہے جن کی رائے نظر انداز کی جاتی ہے سعودی عرب میں یا پاکستان میں. انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جب سے جنرل عاصم منیر بنے ہیں اس وقت سے پاکستان میں ایک سیاسی استحکام آیا ہے. انہوں نے معاشی پالیسیز میں بھی ان کی شمولیت کی بڑی تعریف کی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سول ملٹری جو قیادت ہے ہماری، وہ اس نتیجے پاکستان کی، وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. تیسری بات انہوں نے جو کی، وہ ایس آئی ایف سی جو اسپیشل، جو آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک کاؤنسل بنائی گئی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، وہ جو بنائی گئی ہے، اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی شمولیت کا انہوں نے بڑا، یعنی اس کو بڑا سراہا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے جو ہمارے بعض فوجی جو حضرات ہیں، جو سینئر فوجی حضرات ہیں، وہ ایگزیکیوشن میں، ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کی شمولیت نے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، ایکسیلریٹ کیا ہے اور اکاؤنٹیبل کیا ہے. یعنی یہ معاملات اس سے کچھ آگے بڑھ گئے ہیں. تو اب سعودیز، یعنی ہمارے علی عواد العسیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سیٹ اپ کے بعد جو یو اے ای ہے، یعنی جی سی سی کے سبھی ملک انکلوڈنگ سعودی عرب، وہ پھر اب پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ جہاں پہ ہو سکتی ہے، اور فوج کی موجودگی کی وجہ سے، معاشی پالیسی میں فوج کی موجودگی کی وجہ سے انہیں یہ یقین ہے، انہیں یہ تسلی ہے کہ اب پالیسی کا تسلسل بھی رہے گا. تو جو پالیسی کا تسلسل رہے گا وہ انہیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ وہ یہ کروائے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں حبیب صاحب کہ معاشی معاملات میں ہماری فوج کی شمولیت کو انٹرنیشنلی سپورٹ کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنلی جی بالکل سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور بالخصوص آپ اس معاملے میں دیکھیے کہ سعودی عرب، آج علی عواد العسیری صاحب وہ آدمی ہیں جو پاکستان میں بھی سفیر ہے، پھر لیبنان میں بھی سفیر ہے، اور لیبنان میں بھی یہ بہت طاقتور سفیر سمجھے جاتے تھے. حتیٰ کہ وہاں کی بھی جو مقامی سیاست ہے وہ بھی ان کے بعض اوقات ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو اب عسیری صاحب جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہے ہیں ایک جو اہم بات ہے اس میں، وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور چین
وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو سی پیک کی بھی بحالی ہو گئی ہے. اچھا تو وہ انویسٹمنٹ فورسی کر رہے ہیں ان 4 مقامات سے, اور ساتھ جو جس چیز کو امپورٹنس ہائی لائٹ کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بیک آن ٹریک آ گئے, واپس پٹری کلوزنگ پہ پہ جانے سے پہلے اس مضمون کی روشنی میں ہم پاکستان کی آئندہ سیاست کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. آخری پیرا پڑھ لیں, وہ وہی ہے جو بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.